الله الرحمن الرحيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 5ویں پارے کی سورہ نساء کی مقدس، مبارک، پاکیزہ، نورانی آیتیں ہیں. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کی آیات میں تذکرہ تھا کہ کسی ایمان والے کے ہاتھ سے کسی ایمان والے کا خون جان بوجھ کر نہیں ہو سکتا، یہ ایمان کی شان کے خلاف. لیکن دھوکے سے چوک کر کسی سے قتل ہو جائے کسی ایمان والے کا، ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا ہو جاتا ہے، تو اس پر بھی کفارہ ادا کرنا ہوگا اور اسی طریقے سے دیت دینا ہوگی. اس پر عتاب تھا. سفر جہاد میں بھی ایسا ہوا کہ یہ سمجھ لیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے اور اس آدمی کا قتل ہو گیا
تو اس لیے ممکن تھا کہ مسلمان جہاد کرنے سے رک جائے کہ جہاد میں ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جہاد کی ترغیب اور مجاہدین کی فضیلت بیان فرمائی اور فرمایا لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولي الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، برابر نہیں ہو سکتے وہ مسلمان جو بغیر کسی عذر کے بیٹھ رہیں اور جہاد میں شریک نہ ہوں، ان مسلمانوں کے المجاہدون فی سبیل اللہ جو جہاد کریں اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ مسلمان دونوں ہیں لیکن دونوں کے درجے میں بہت بڑا فرق ہے۔ قرآن کریم کی جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک نابینا صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، وہ تشریف لائے خدمت اقدس میں اور انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، جہاد کرنے کا، جہاد میں جانے کا مجھے تو بڑا شوق ہے، مگر میں آنکھوں سے معذور ہوں، کیا پھر بھی مجھے یہ درجے نہیں ملیں گے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے جہاد کرنے والوں کے برابر جو جہاد کرنے والے وہ نہیں ہو سکتے، اور میں جہاد کرنے کا جذبہ رکھتا ہوں مگر میرے ساتھ عذر ہے۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ابھی میں نے قرآن کی آیت کو لکھا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر وہی کیفیت طاری ہوئی جو وحی کے نازل ہوتے وقت ہوتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ران میری ران پر رکھی ہوئی تھی، وحی نازل ہونے لگی تو اتنا وزن ہوا ایسا لگ رہا تھا میری ران کے ٹکڑے ہو جائیں گے، اس لیے کہ وحی کے نازل ہوتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی مشقت ہوتی تھی۔ اللہ فرماتا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے پیغمبر ہم آپ پر ایک وزنی کلام اتارنے والے ہیں۔ وہ وزنی کلام کیا ہے؟ قرآن پاک۔ یہ اللہ کے نبی کی قوت تھی، طاقت تھی جو آپ نے برداشت کر لیا، ورنہ قرآن کریم کا نزول اتنا وزنی قرآن پاک وہ کیسے کوئی آدمی برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ وہی قرآن پاک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوتا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مشقت ہوتی تھی، ایک وزن، ایک بوجھ، جس کا اثر اتنا ہوا کہ زید بن ثابت کی ران نیچے ہے اور اللہ کے نبی کی ران اوپر ہے، لیکن ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ میری ران ٹکڑے ہو جائے گی۔ اگر اونٹنی پر آپ سوار ہوتے اور قرآن نازل ہونا شروع ہو جاتا تو وزن کی وجہ سے اونٹنی جو سامان کے اٹھانے میں بہت طاقتور ہے اس کو کہا جاتا سفینۃ البر۔ سفینۃ البر کا مطلب خشکی کا جہاز۔ جیسے جہاز پہ بہت سارا سامان آ جاتا ہے، ایسے اونٹ پر پورا کنبہ قبیلہ اور پورا سامان آ جاتا ہے۔ وہ اونٹنی جو کئی دن تک پیاسی رہ کر کے ریگستانوں میں سفر کرتی ہے، اتنا طاقتور جانور ہے، مگر جب آپ اس پر تشریف فرما ہوتے اور وحی نازل ہونے لگتی تو مارے وزن کے وہ اپنی گردن کو زمین پہ ڈال دیتی تھی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں سخت سردی کے زمانے میں
جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا تھا۔ تو حضرت زید فرماتے ہیں قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ مجاہد لوگوں کے برابر، جہاد نہ کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لکھو، وہ کاتب وحی تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لکھوانے کا ارادہ کیا تو عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے اور انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، قرآن میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جہاد کرنے والوں کے برابر غیر جہاد کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ جہاد کا میرے اندر جذبہ ہے، شوق ہے، تڑپ ہے، ولولہ ہے، عشق ہے، مگر میں آنکھوں سے معذور ہوں۔ کیا میں اس درجے سے محروم رہوں گا؟ تو فرماتے دوبارہ آپ پر وہ کیفیت طاری ہو گئی، اور قرآن کریم کی اس آیت میں ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا جو میں نے بعد میں لکھا۔ وہ کیا تھا؟ غیر اولو الضرر۔ جہاد میں جو لوگ شریک نہیں ہوئے بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے، ان کا درجہ ان مسلمانوں کے برابر نہیں ہو سکتا جو لوگ جہاد میں شریک ہوئے ہیں۔ جن کو عذر ہے، مجبوری ہے، وہ لوگ، ان پر جہاد کرنا فرض نہیں ہے، ان کے درجے میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ جیسے کہ نابینا ہے، اعمیٰ، اعرج ہے، پیروں سے معذور، چل نہیں سکتا، لنگڑا، لیس علی المریض حرج، بیمار ہے، خود نہیں چل سکتا، وہ جہاد کیا کرے گا؟ تو ایسے لوگ جو معذور ہیں تو سچے مومن، جذبہ ہے ان کے اندر، مگر وہ مجبور ہیں، معذور ہیں، تو ان پر جہاد فرض نہیں۔ صرف یہی بات نہیں بلکہ اللہ کی نوازش دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر جہاد کے جہاد کرنے والوں کا درجہ اور ثواب ان کو دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تمہیں پتا ہے کہ تم نے جس زمین کے حصے پہ قدم رکھے اور جس علاقے کا تم نے سفر کیا اور جو تم نے اس راستے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اس ثواب میں تمہارے برابر کے وہ لوگ شریک ہیں جو مدینے میں ہیں، جو مدینے، وہ سفر میں نہیں آئے مگر سفر کا ثواب، انہوں نے جہاد نہیں کیا، جہاد کا ثواب، انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، خرچ کرنے کا ثواب۔ صحابہ کو بڑی حیرت، حضور وہ مدینے میں ہیں اور پھر بھی ان کو یہ ثواب ملے گا؟ حیرت کی بات بھی ہے، ایک آدمی عمل میں شریک نہیں ہے پھر اس کو وہ اجرت، وہ ثواب، وہ درجہ کیسے ملنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا قد حبسہم العذر، ان کو مجبوری نے روک رکھا ہے۔ وہ نیت تو رکھتے ہیں آنے کی، جذبہ تو ہے ان میں، اگر مجبوری نہ ہوتی تو گھر میں نہ بیٹھتے، مجبوری نے ان کو گھر میں بٹھایا رکھا ہے، عذر نے ان کو روک رکھا ہے، لہذا اگرچہ وہ تمہارے عمل میں شریک نہیں ہے مگر تمہارے ثواب میں، اجر میں برابر کے شریک۔ اللہ اکبر، اللہ کی عطا دیکھو، نوازش دیکھو۔ دوسرے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ جو بیٹھتے تھے تو کیسے بیٹھتے تھے؟ بے تکلفی کے ساتھ۔ جبھی تو آپ کی ران، آپ کا گھٹنا حضرت زید بن ثابت کے گھٹنے پر تھا، متکبر لوگوں کی طرح، راجہ و مہاراجہ، رؤسا اور بادشاہ، کج کلاہ، شاہان زمانہ کی طرف نہیں تھے آپ کہ بادشاہوں کے دربار میں درباری بیٹھ نہیں سکتے، ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے۔ بادشاہ کا تخت الگ ہوتا ہے، ان کا تخت الگ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں ایسا نہیں تھا، جہاں سرور عالم
اور پیارے صحابہ ہوں، وہیں دربار لگتا ہے، وہیں سرکار ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی جہاں بھی بیٹھ جائے وہیں انجمن بن جاتی ہے، اور صحابہ آپ کو گھیر کے اس طرح بیٹھتے ہیں، بیچ میں شمع نبی، چاروں طرف پروانے، ہر کوئی اس کے لیے جان جلانے والا۔ پتنگے کیا کرتے ہیں؟ شمع کے اوپر جان قربان کر دیتے۔ ایسے صحابہ نبی کو گھیر کر بیٹھ جاتے تھے، بیچ میں شمع نبی، چاروں طرف پروانے، ہر کوئی اس کے لیے جان جلانے والا۔ دعوی الفت احمد تو سبھی کرتے ہیں، ہر آدمی کہتا ہے ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، اور اللہ کے رسول کی محبت کے بغیر ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا۔ صرف محبت نبی کی کافی نہیں، بلکہ نبی کی محبت ہونا چاہیے، اور سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں سچے فدائی اور جانثار اور محبت کرنے والے صحابہ تھے۔ دعوی الفت احمد تو سبھی کرتے ہیں، کون ہے ان کے لیے رنج اٹھانے والا؟ کام الفت کے جو تھے ان کو صحابہ نے کیا، کام الفت کے جو تھے ان کو صحابہ نے کیا۔ کیا نہیں یاد تمہیں غار میں جانے والا؟ غار میں آپ کی خدمت اور آپ کی رفاقت کا حق کیسے ادا کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ گھل مل کے رہتے تھے، بے تکلفی کے ساتھ رہتے تھے۔ اور یہ بے تکلفی کے ساتھ کیوں رہتے تھے آپ؟ کبھی کبھی آپ ہنسی کی باتیں بھی صحابہ سے کرتے تھے، مگر ہنسی کی بات میں کوئی بات آپ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ حالانکہ بادشاہ، ان کے وہاں کوئی ہنسی کی بات نہیں ہوتی، ہنسی کی بات نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی کے وہاں ہنسی کی بات بھی ہوتی تھی۔ اگر صحابہ دنیا کی بات کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ نہیں بناتے تھے، آپ ان کی بات سنتے تھے، آپ بھی اس میں کبھی کبھی شریک ہو جاتے تھے۔ یہ سب کیوں تھا؟ یہ سب اس لیے تھا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ دین کو اچھی طرح سیکھ سکے۔ اگر ان سے بات نہیں کریں گے، گھلیں گے ملیں گے نہیں، بے تکلف نہیں ہوں گے، تو ان کو مسئلہ پوچھنے میں جھجک ہوگی، ہچکچاہٹ ہوگی، ہمت نہیں پڑے گی۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو بہت رعب اور جلال دیا تھا۔ آپ نے فرمایا نصرت بالرعب، میری اللہ نے مدد کی رعب کے ذریعے سے۔ آپ کا رعب آپ کے دشمن پر 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر پڑتا تھا، یعنی اتنی دور دشمن ہے کہ 1 مہینہ لگے گا وہاں تک پہنچتے ہوئے، مگر رعب آپ کا پہلے پہنچ جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من رآہ بداہتاً، جو آپ کو دیکھ لیتا تھا اچانک تو مرعوب ہو جاتا تھا۔ من رآہ بداہتاً ہابہ، جو آپ کو دیکھ لیتا تھا اچانک تو ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ ومن خالتہ، اور جو آپ سے مل جل کے رہتا تھا، آپ کی مجلس میں آنے جانے لگتا تھا تو آپ پر وہ فدا ہو جاتا تھا، دیوانہ اور جانثار بن جاتا تھا۔ یہ تو نبی کا رعب ہے۔ نبی کے رعب کا تھوڑا سا اثر کس میں آیا؟ نبی کے غلام حضرت عمر میں۔ اور حضرت عمر کا رعب کیسا تھا؟ ان کے نام کو سن کر بادشاہ تھر تھر کپ کپاتے تھے۔ جب نام عمر سن کے اکرم شاہان جہاں تھراتے تھے، جب نام عمر سن کے اکرم شاہان جہاں تھراتے تھے، انصاف سے کہہ دو آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک شخص آیا اور اس کے بعد اس کے کندھے کا جو گوشت ہے
یہ تھر تھر کپ کپانے لگا۔ جب آدمی پہ خوف ہوتا ہے تو یہ کندھے کے بعد جو گوشت ہوتا ہے، جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو وہ آپ دیکھیں گے وہاں کا گوشت ہل رہا ہے، تو کندھے کا گوشت اس کا ہلنے لگا۔ آپ نے فرمایا علیک السکینہ علیک الوقار، گھبراؤ نہیں، مطمئن رہو، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، بلکہ میں ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں مکے کی جو سوکھا ہوا گوشت کھاتی تھی۔ سوکھا ہوا یعنی تازہ نہیں، رکھا ہوا، سکھایا ہوا، غربت کی وجہ سے جو گوشت کھایا کرتی، میں اس عورت کا بیٹا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام پر روب پڑتا تھا۔ جب یہ دوسری 1 مہینے کی دوری پہ پڑتا تھا تو پاس والوں پہ کتنا پڑے گا؟ اور جب اتنا روب ہوگا، یہی وجہ ہے صحابہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نظر بھر کے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اندر سے جی تو چاہتا تھا کہ دیکھے، لیکن روب و جلال کا عالم یہ تھا کہ دیکھتے تو تھے مگر نظر بھر کے نہیں دیکھتے۔ آنکھ دیکھے چہرہ انور، کہاں اس کی مجال؟ آنکھ دیکھے چہرہ انور، کہاں اس کی مجال؟ اور دل کا یہ تقاضا ہے برابر دیکھیے، دل کہہ رہا ہے بار بار دیکھو، مگر آنکھ کے اندر اتنی تاب و طاقت نہیں کہ وہ جم کر کے اور سیر ہو کر کے دیکھ سکے۔ یہ تھا آپ کا بعض مرتبہ دیکھنے میں دقت اس لیے ہوتی ہے، چمک زیادہ ہے، چمک زیادہ۔ سورج کو آپ نہیں دیکھ سکتے، کیوں؟ اس میں چمک زیادہ ہے، چمک زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کے چہرے کی چمک نہیں تھی جس کی وجہ سے آدمی دیکھ نہ پائے، آنکھیں چکا چوندھ ہو جائیں، بلکہ یہ صرف کیا تھا؟ روب تھا۔ یہ چہرے کی آفتاب کی طرح، سورج کی طرح شعاعیں نہیں نکل رہی تھی کہ آدمی دیکھ نہ پائے۔ نگاہ برق نہیں اور چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں۔ یہ تھا آپ کے روب و جلال کا عالم۔ تو اس لیے صحابہ کرام کہیں ہیبت زدہ نہ ہو جائیں، دین کی ضروری بات نہ پوچھ سکیں، اس لیے اس کو کم کرنے کے لیے آپ صحابہ کرام سے گھل مل کے بیٹھتے تھے، اور ان سے آپ ہنسی کی بات بھی فرماتے تھے تاکہ تکلف کے پردے ہٹ جائیں اور جو پوچھنا ہو وہ قاعدے سے پوچھ سکے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھے ہوئے تھے؟ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران پہ رکھی ہوئی تھی اور وہی نازل ہونے لگی۔ تو اندازہ ہوا اتنا وزن ہوتا ہے۔ اگر ہم لوگ جو قرآن آج پڑھ رہے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، یہ بہت حیرت کی بات ہے، اللہ کا کلام اور ہم جیسے لوگ پڑھ پائیں۔ حقیقت یہ ہے اللہ کا کلام براہ راست اگر ہم لوگ دیکھتے تو نہ برداشت کر سکتے تھے۔ یہ پہلے جبریل کی زبان پہ آیا اور پھر نبی کے دل پر نازل ہوا اور پھر نبی کے دل سے پھر ان کی زبان سے امت تک پہنچا ہے۔ اس لیے قرآن پڑھنے کی ہم لوگوں کے اندر تاب و طاقت ہے، ورنہ قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ اللہ کی مدد ہے۔ تو غرضے کی یہ آیت کریمہ اسی وقت نازل ہوئی۔ پہلے کیا نازل ہوا تھا؟ جہاد کرنے والے اور جہاد نہ کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو کون سے وہ صحابی تھے جن کو دھکا لگا؟ ہے نابینا صحابی، معذور صحابی، جی تو چاہتا ہے مگر آنکھوں کی وجہ سے مجبور کہ ہم بھی ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ غیر اولی الضرر، وہ لوگ جو بغیر کسی عذر کے جہاد میں نہیں جاتے، وہ ان مسلمانوں کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں جو مال سے بھی جہاد کرتے ہیں اور جان سے بھی جہاد کرتے ہیں۔ مال سے جہاد کیا؟ اللہ کے راستے میں جہاں ضرورت ہوتی ہے خزانے کھول دیتے ہیں۔ صحابہ نے مال سے بھی جہاد کیا اور جان سے بھی جہاد کیا۔ مال اسلام نے مانگا تو لگے ڈھیر کے ڈھیر، اور خون اسلام نے مانگا تو سبھی تر نکلے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور وہ لوگ چہرے ان کے کملائے ہوئے، مرجھائے ہوئے، مردنی چھائی ہوئی، کپڑے ان کے میلے، گردن میں ایک چادر لپیٹے ہوئے اور گرہ باندھے ہوئے اور تلواریں لٹکائے ہوئے، ان سب کا تعلق قبیلے مضر سے تھا۔ ان سب کے چہرے پر بھوک کے آثار تھے، کھانے کو نہیں ملا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مستقل جب جمائی آئے آدمی کو تو اس کو چاہیے کہ بایاں ہاتھ رکھ لے ادھر سے یوں، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے نیچے کے ہونٹ کو دانتوں سے دبائے، رک جائے گی۔ اس کو چاہیے کہ وہ سوچ لے کسی نبی کو جمائی نہیں آئی تو آتی ہوئی جمائی رک جائے گی۔ آپ نے فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ہے اور چھینک اللہ کی طرف سے ہے۔ ایسا ہوتا ہے دین کی محفلوں میں، کیا ہوتا ہے؟ شیطان آ جاتا ہے، وہ سننے نہیں دینا چاہتا، غفلت طاری کرتا ہے۔ نماز میں بھی جمائیاں آتی ہیں، ذکر میں بھی آتی ہیں، تلاوت میں بھی آتی ہیں، لہذا ہر چیز کا حل اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے۔ تو باہر صورت اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما کے بتایا دل تھوڑا نہ کرو، دل چھوٹا نہ کرو۔ اگر تم پیروں سے معذور ہو، آنکھوں سے معذور ہو یا بیماری کی وجہ سے معذور ہو اور تم اگر اللہ کے راستے میں جہاد میں نہیں جا سکے تو ثواب سے پھر بھی محروم نہیں رہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اور اگر کوئی عذر تھا، عذر نہیں تھا، مجبوری نہیں تھی اور پھر بھی نہیں گئے، آرام سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ تو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گناہ نہیں ہوگا بیٹھنے والوں پر، لیکن جو جانے والے ہیں ان کے برابر ان کے درجے نہیں ہو سکتے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے بڑھا دیا اپنے مالوں اور جان سے جہاد کرنے والوں کو درجے کے اعتبار سے جہاد میں نہ جانے والوں سے اللہ نے درجے میں بڑھا دیا۔ جو ان کا درجہ ہے وہ جہاد میں جانے والوں کا درجہ نہیں ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، مگر جو لوگ جہاد میں نہیں گئے کیا کر رہے ہیں؟ وہ لوگ تعلیم دے رہے لوگوں کو، قرآن پڑھ رہے پڑھا رہے ہیں، جہاد میں نہیں گئے مسئلے بتا رہے ہیں، جہاد میں نہیں گئے مگر وہ تبلیغ کر رہے ہیں، تو ایک دین کا کام تو وہ بھی کر رہے ہیں، ارے ہے یا نہیں؟ ایک دین کا کام مجاہدین کر رہے ہیں، ایک دین کا کام مدرسے میں ہو رہا ہے، ایک دین کا کام کہاں ہو رہا ہے؟ اللہ کے راستے میں نکل کر دین سکھانے کے لیے ہو رہا ہے۔ تو دین کا کام تو یہ بھی کر رہے ہیں اور دین کا کام وہ بھی کر رہے ہیں، لہذا ایسا نہیں ہے کہ ان کو بالکل ثواب نہ ملے۔ اللہ نے جنت کا وعدہ دونوں سے فرمایا ہے، جو جہاد میں شریک ہو کر دین کا کام کر رہے ہیں ان سے بھی جنت کا وعدہ، اور جو جہاد میں شریک نہیں ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے مگر وہ دین کا کام کر رہے ہیں، ان سے بھی جنت کا وعدہ ہے۔ یہ ہے قرآن۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاد کرنا جو ہے، جہاد میں جانا یہ فرض عین نہیں ہے۔ کیا یہ فرض عین نہیں، فرض کفایہ ہے۔ دین کا عالم بننا، دین کا عالم بننا یہ فرض عین نہیں، فرض کفایہ ہے۔ ہر آدمی پر عالم کا بننا ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ عالم بن گئے، ان سے مسئلے مسائل معلوم ہو جاتے ہیں تو پوری قوم گناہ سے بچ جائے گی، اور اگر پورے علاقے میں، پورے گاؤں میں، پورے شہر میں ایک عالم بھی نہیں ہے تو سارے گاؤں کے لوگ اور سارے شہر کے لوگ گنہگار ہوں گے۔ حافظ ہونا
ہر آدمی پر فرض نہیں ہے، حافظ ہونا ہر آدمی پر فرض نہیں، مگر فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب ہر آدمی پر فرض نہیں، مگر قرآن کا حفظ کرنا فرض ہے۔ اگر کچھ لوگ حفظ قرآن کر لیں گے تو ساری قوم گناہ سے بچ جائے گی، اگر کوئی حفظ نہیں کرے گا تو اور بولتے ہی نہیں، ارے تو سب گنہگار ہوں گے۔ حفظ قرآن حافظ ہونا فرض کفایہ ہے۔ جنازے کی نماز پڑھنا کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے کہ اگر تھوڑے مسلمان جنازے کی نماز میں شریک ہو گئے تو سارے مسلمانوں کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا، اور اگر پورے محلے میں، پوری بستی میں، پورے شہر میں کسی نے نہیں پڑھی تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ اسی طریقے سے تبلیغ میں جانا فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ اگر کچھ مسلمان چلے گئے اور باقی لوگ دین کے دوسرے کام کرتے رہے، امامت کرنے والا دین کا کام ہے، امامت کرنا، اذان کا کہنا دین کا کام ہے، وہ اذان کہہ رہا ہے، ڈیوٹی ہے اس کی۔ قرآن کی تعلیم دینا دین کا کام ہے، یہ تعلیم۔ اگر یہ سب جماعت میں چلے جائیں، مؤذن بھی چلا جائے اور امام بھی چلا جائے اور پڑھانے والے بھی چلے جائیں اور مفتی بھی چلے جائیں اور قاضی بھی چلے جائیں، تو بتائیے دوسرے دین کے کام چلیں گے یا رک جائیں گے؟ تو رک جائیں گے۔ اسی لیے تبلیغ میں جانا کیا ہوا؟ فرض کفایہ۔ عالم بننا فرض کفایہ، حافظ ہونا فرض کفایہ، ماں کا اپنے بچے کو دودھ پلانا فرض کفایہ، فرض کفایہ۔ اسی طریقے سے کسی علاقے میں مسجد نہیں ہے، اس علاقے میں نماز پڑھنا فرض ہے، نماز کے لیے جگہ بھی ہونا چاہیے۔ وہ پورے علاقے میں، پورے گاؤں میں، پورے شہر میں مسجد نہیں ہے تو وہاں مسجد بنانا فرض کفایہ ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر تھوڑے مسلمانوں نے مسجد بنا دی تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا، اور اگر کوئی نہیں بنائے گا تو سب گنہگار ہیں۔ مدرسہ بنانا فرض کفایہ ہے۔ اگر کچھ لوگوں نے مدرسے قائم کر لیے اور بنا دیے اور اپنی پیسہ لگا دیا تو سارے مسلمانوں کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا، اور اگر کوئی نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ گنہگار ہوں گے۔ ایسے جہاد کرنا اللہ کے دشمنوں سے، یہ بھی کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ اگر تھوڑے سے مسلمان جہاد کر رہے ہیں تو یہ فریضہ تمام مسلمانوں کی طرف سے ادا ہو گیا، اور اگر کوئی نہیں کرے گا تو سارے لوگ گنہگار ہوں گے۔ لیکن یہ فرض کفایہ کب تک ہے معلوم؟ جب تک وہ تھوڑے سے مسلمان جو دشمنوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، اگر وہ مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہیں، مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہیں، تو باقی لوگوں پر جہاد کرنا فرض کفایہ ہے۔ اگر وہ کافی نہیں ہے، دشمن کی تعداد زیادہ ہے، دشمن کی طاقت زیادہ ہے، اتنے لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، تو جو اس کے قریب کے لوگ ہیں ان پر جہاد کرنا فرض ہے، فرض عین۔ کیا ہے؟ فرض ہے، ضروری ہے وہ شامل ہو۔ اگر وہ لوگ بھی ناکافی ہو جائیں تو اس کے قریب کے جو لوگ ہیں ان پر جہاد کرنا فرض ہے۔ اگر وہ بھی کافی نہ ہو تو مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک ساری دنیا کے مسلمانوں پر جہاد کرنا فرض ہو جائے گا، فرض عین۔ قرآن کی اس آیت میں جو بتایا گیا ہے اس سے پتہ چلا فرض کفایہ ہے، جبھی تو اللہ کہہ رہا ہے جو جہاد میں گئے ان کا درجہ زیادہ ہے، جو نہیں گئے ان سے ان کا درجہ زیادہ ہے، لیکن جنت کا وعدہ دونوں سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جہاد میں جا کے دین کا کام کر رہے ہیں،
یہ قرآن پڑھا کے دین کا کام کر رہا ہے، یہ مسئلے بتا کے دین کا کام کر رہا ہے، یہ فتوے دے کر کے دین کا کام کر رہا ہے، اگر سب کے سب چلے جائیں گے جہاد میں تو یہ دین کے دوسرے کام رک جائیں گے، یہ سب فرض کفایہ۔ اسی لیے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دین کا کام کرنے والوں کو آپس میں رفیق ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ رفیق مانے مددگار، فریق نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا کام ہے یہی اصلی ہے، تمہارا کام جو ہے وہ نقلی ہے۔ نہیں، تمہارا کام بھی ضروری ہے، میرا کام بھی ضروری ہے، تم کر رہے ہو بہت اچھا ہے یہ کام، اگر تم نہ کرتے تو یہ کام بھی ہمیں کرنا پڑتا، اور اگر تم یہ کام نہ کرتے تو یہ کام ہمیں کرنا پڑتا۔ ایک کام تم نے سنبھال لیا اور ایک کام ہم نے سنبھال لیا۔ تو آپس میں کیا ہونا چاہیے؟ اگر رفیق بنو گے تو محبت ہوگی، اور اگر فریق بن جاؤ گے نہیں ہمارا کام سب سے اعلیٰ ہے تمہارا کام گھٹیا، تو کیا ہوگا؟ پھر محبت بہت بڑھے گی، کیا ہوگا؟ نفرتیں پیدا ہوں گی۔ آج دین کا کام کرنے والے بھی اس مسئلے کو نہیں جانتے، وہ رفیق نہیں بن رہے، فریق بن گئے ہیں۔ ہر دین کے کام کی اہمیت کو سمجھو۔ حضرت مولانا سعد صاحب نے سرائے میر کے آدم گڑھ کے اجتماع میں ایک بات بڑی کام کی فرمائی اور یہی بات کہی۔ انہوں نے فرمایا کہ تعلیم دینا، مدرسوں میں پڑھانا، امامت کرنا، اذان کہنا، اسی طریقے سے مسئلے بتانا، فیصلے کرنا، فتوے دینا، یہ سب کام، اور تبلیغ میں جانا اور جہاد میں جانا، یہ سب کام دین کے کام ہیں، اور سب کو دین کا کام سمجھنا چاہیے، اور سب کاموں کی ضرورت ہے، سب کاموں کی ضرورت ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا یہ ایسے ہی ہے کہ ایک جسم ہے، انسان کا جسم، اس میں آنکھ بھی ہے، اس میں دل بھی ہے، اس میں کان بھی ہے، ناک بھی ہے، حلق بھی ہے، اور پیٹ بھی ہے، اور کہا کہ جسم کے ان تمام حصوں میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور ہر جسم کے حصے کا ڈاکٹر الگ ہے، ناک کان گلے کا الگ ہے، چیسٹ کا الگ ہے، ہارٹ کا وہی والا ہے، ناک کان گلے کا وہی ہارٹ کا بھی ہے، وہ الگ ہے۔ تو دماغ کا ڈاکٹر کیا ہے؟ وہ الگ ہے۔ امت بیمار ہے، پوری امت بیمار ایک جسم کی طرح ہے، اور ہر جگہ ہر حصے میں بیماری ہے۔ یہ سارے دین کا کام کرنے والے ڈاکٹر ہیں، ہر ڈاکٹر کی امت کو ضرورت ہے۔ لہذا کان ناک کان گلے کے ڈاکٹر یہ نہ کہے کہ ہم ہیں اصلی ڈاکٹر، تم لوگ تو یوں ہی ہو، ہارٹ والے سے کہے، اور ہارٹ والا کہے تمہاری کوئی اہمیت نہیں، اصلی تو ہم ہیں۔ نہیں، سب کی ضرورت ہے، سب دین کا کام کر رہے ہیں، سب کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی عزت کرنا چاہیے، اکرام کرنا چاہیے، اور محسن سمجھنا چاہیے اپنا محسن۔ کیسے؟ اپنا کیوں محسن سمجھنا چاہیے؟ کہ اس لیے کہ دین کا کام تھا، اگر آپ نے کر لیا بہت اچھا، اگر آپ نہ کرتے تو ہمیں یہ بھی کرنا پڑتا، ہمیں پڑھانا بھی پڑتا، ہمیں نماز بھی پڑھانا پڑتی، ہمیں کو اذان بھی کہنا پڑتا، یہ سارے کام کیسے ہو سکتے تھے؟ آپ نے ہاتھ بٹا لیا، بوجھ گھٹ جاتا ہے، لگتے ہیں اگر 4 کے ہاتھ، ایک آدمی اگر اٹھائے چھپر تو کہاں اٹھا پائے گا؟ 4 آدمی ہاتھ لگا دیتے ہیں تو آسان ہو جاتا ہے۔ تو دین کے کام اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنیٰ، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے، سب دین کا کام کر رہے ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اللہ نے جہاد کرنے والوں کو جہاد نہ کرنے والوں پر فضیلت دی ہے، کاہے کے اعتبار سے؟ اجر عظیم کے اعتبار سے، ان کا ثواب
بہت بڑا ہے، ان کی قربانی بہت بڑی۔ اگر جہاد کرنے والے جہاد نہ کریں تو سوچئے آپ، امن و امان قائم نہیں ہوگا، کوئی آدمی اطمینان سے نماز نہیں پڑھ پائے گا، اطمینان سے کاروبار نہیں کر سکے گا، اطمینان سے فتوے نہیں دے پائے گا، اس لیے کہ سرحدیں محفوظ نہیں، دشمن کا خوف سر پر مسلط ہے۔ تو یہ کون روکے ہوئے ہے دشمن کو؟ مجاہدین۔ جب مجاہدین روکے ہوئے ہیں تو کیا ہے، ان کی قربانی چھوٹی ہے اور ہماری قربانی بڑی، ان کی قربانی بہت بڑی ہے۔ دشمن کو وہ روکے ہوئے ہیں، ہمیں جو کام کرنے کا موقع مل رہا ہے یہ انہی کی بدولت مل رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جانتا ہے جس کی کتنی بڑی قربانی ہے، اس لیے اللہ نے صاف صاف قرآن میں فرما دیا رتبے گھٹانے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ جو تبلیغ آپ کر رہے ہیں، یہ جو تعلیم آپ دے رہے ہیں، یہ جو فتوے آپ دے رہے ہیں اطمینان سے، یہ بدولت کس کی بدولت ہے؟ یہ سب مجاہدین کی بدولت۔ تو ان کا کام چھوٹا ہوا بڑا ہوا۔ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو جہاد نہ کرنے والوں پر، اجر عظیم کے اعتبار سے ان کا درجہ بڑھا ہے۔ درجات منہ مغفرۃ و رحمہ، اللہ کی طرف سے ان کو درجے ملنے والے ہیں۔ اور درجے کیسے درجے؟ فرما جیسے ہمارے مکان 2 منزل 3 منزل 4 منزل ٹاور میں بہت سی منزلیں ہیں، اور برج خلیفہ میں اور مکہ ٹاور میں بہت، کہ یہ درجے نہیں ہیں، اللہ کے وہاں جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان میں فاصلہ ہے۔ درجے ہیں ان کے لیے، مجاہدین کے لیے، مغفرت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اگر کچھ کوتاہی ہو جائے گی، جنہوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے اللہ ان کو بخش دے گا۔ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض۔ جہاد کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ظلم ہوا تھا۔ جہاد کاہے کے لیے ہوتا ہے؟ ظلم کو روکنے کے لیے۔ ظلم اگر ہوتا رہے گا تو پھر کوئی کام بنے گا نہیں۔ مکے میں اسلام قبول کرنے والوں پر ظلم ہوا، بہت ظلم ہوا۔ کیوں ظلم ہوا؟ اس لیے کہ وہ سب دوسروں کو کاروبار چھین رہے تھے، ہے نا؟ کیا کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ وہ دین پہ عمل کر رہے تھے۔ کہہ رہے دین پہ عمل نہ کرو، ہم 360 کی پوجا کرتے ہیں، تم بھی 360 کی پوجا کرو، ایک کی پوجا نہیں کرنے دیں گے، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھنے دیں گے، قرآن نہیں پڑھنے دیں گے، اگر پڑھو گے تو ماریں گے۔ ظلم کی انتہا، 13 سال ظلم سب برداشت کیا صحابہ نے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا مگر جہاد کی اجازت نہیں ہے یہاں، جی تمہارا چاہ رہا ہو پھر بھی اجازت نہیں، اس لیے کہ دل کے چاہنے کا نام دین نہیں ہے۔ دین نام ہے اللہ اس کے رسول کے حکموں کو ماننے کا۔ صحابہ کا جی چاہتا تھا یہ آدمی 10 کنٹاب مارتا، 1 کنٹاب تو ہم بھی مار سکتے ہیں اس کے۔ کہا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ روکے رکھو، خبردار جواب نہیں دینا ہے۔ 1 دن ہو، 2 دن ہو، 1 ہفتہ ہو، 1 مہینہ ہو، 13 سال پٹتے رہے، مار کھاتے رہے، ظلم برداشت کرتے رہے۔ پھر اجازت دے دی اب مدینے چلے جاؤ۔ مدینہ طیبہ میں انصار صحابہ نے مدد کی۔ اب حکم ہو گیا جب تمہارے لیے ایک ٹھکانہ ہے کاہے کا، جہاں تم جا کر کے اطمینان سے اللہ کا نام لے سکتے ہو، قرآن پڑھ سکتے ہو، عبادت کر سکتے ہو، دین پر عمل کر سکتے ہو کھل کر، لہذا اب مکے میں مسلمان ہونے کے بعد رہنے کی اجازت بولو
مکے میں رہو گے تو دین پہ عمل کر نہیں پاؤ گے، اور دین پہ عمل کرنا ضروری ہے، مکے میں رہنا ضروری نہیں ہے۔ مدینے چلے گئے تمہارے بھائی لوگ، تم بھی اگر اسلام لائے ہو تو مدینے چلے جاؤ۔ بعض لوگ مسلمان تو ہو گئے مگر آسانی سے گھر چھوڑ دینا، پھر آئی آواز، ابھی بتایا تھا جمائی آئے تو ایسے کر لو ایسے کر لو ایسے کر لو، مگر پھر وہی عادت پڑی ہوئی ہے نا، اور عادت بڑی مشکل سے جاتی ہے۔ ایک صاحب تھے، وہ ہر بات میں ہنستے تھے، چاہے غم کی بات ہو چاہے خوشی کی ہو، کہیے کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہلے ہجوم غم میری فطرت بدل نہیں سکتے، ہجوم غم میری فطرت بدل نہیں سکتے، میں کیا کروں، میری عادت ہے مسکرانے کی، عادت پڑی ہوئی، اتنی جلدی تھوڑی چلی جائے گی۔ جمائی فرما شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے، یہ جو ہاں کرتا ہے آدمی، جمائی لیتا ہے، آواز نکالتا ہے، اس سے شیطان خوش ہوتا ہے، اس لیے شیطان کو ناکام کرو، کنٹرول کرو۔ حدیث میں آتا جتنا روک سکتے ہو اتنا روکو۔ تو بعض لوگ ایسے تھے جو مسلمان تو ہو گئے مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ جب ہجرت نہیں کی تو دین کی بہت ساری باتوں پر عمل بھی نہیں کر پائے۔ دین کی باتوں میں سے ایک بات جہاد کرنا بھی ہے، مکے میں خود ہی دبے کچلے، وہاں جہاد کیسے کریں گے؟ جب انہوں نے ہجرت نہیں کی، ہجرت کرنا اس زمانے میں فرض تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ایسے لوگ مرے جنہوں نے ہجرت فرض تھی اور نہیں کی، مکے ہی میں رہے، تو فرشتوں نے مرنے کے وقت ان سے کیا کہا؟ کون فرشتے؟ جو جان نکالنے آئے تھے۔ کیا کہا؟ فیما کنتم، کتنا دین کا کام تم نے یہاں رہ کے کر لیا، دین کی ضروری باتوں پر تم نے کتنا عمل کیا؟ کل ہم یہاں مجبور تھے، بے بس تھے، یا عمل کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ فرشتوں نے کہا یہاں رہنا ضروری تھا۔ سنیے اللہ کہہ رہا ہے ان الذین توفاہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے۔ جان تو سبھی کی نکالتے ہیں۔ کون لوگ؟ ظالمی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ کیسے ظلم کیا؟ ہجرت کرنا فرض تھا اور انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ ہجرت نہ کر کے انہوں نے اسلام کا نقصان نہیں کیا بلکہ اپنا نقصان کیا۔ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، فرشتے جان نکال رہے تو ان سے کیا کہہ رہے تھے؟ قالوا فیما کنتم، فرشتے ان سے کہہ رہے تم کس دین پر تھے، کس مذہب پر تھے؟ ہم تو مسلمان تھے۔ پھر مسلمانوں والے کام تو تم نے کیے نہیں۔ فیما کنتم، تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو، تم نے دین کا کیا کام کیا؟ تو جواب میں انہوں نے کیا کہا فرشتوں سے؟ قالوا كنا مستضعفین فی الارض، ہم لوگ زمین میں مغلوب تھے، دبے کچلے تھے، مجبور تھے، بے بس تھے، مکے میں کھل کر دین پر عمل نہیں کر سکتے تھے۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا ولم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ؟ صرف مکہ ہی اللہ کی زمین ہے اور زمینیں نہیں تھی؟ جہاں تم چلے جاتے، جہاں تمہارے اوپر پابندی نہ ہوتی، جہاں تم جا کر کے دین پر عمل، الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ اور وسیع؟ فتہاجروا فیہا، تم وہاں ہجرت کر کے چلے جاتے۔ فاولئک مأواہم جہنم، اللہ کہتا تم نے اتنے اہم فریضے کو چھوڑا ہے، لہذا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مسلمان تھے پھر بھی کیوں عمل نہیں کیا؟ وسعت مصیرا، اور جہنم بہت بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہماری اور آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ ہجرت کر سکتے تھے اور پھر بھی ہجرت نہیں کی۔
کچھ ایسے تھے جو واقعی ہجرت کرنے پر قادر ہی نہیں تھے، جیسے عورتیں، وہ اکیلے بیچاری کہاں جائیں، چھوٹے چھوٹے بچے، بوڑھے، چلنے سے معذور، ایسے لوگ مکے میں ہیں، مسلمان ہیں، مگر وہ ہجرت نہیں کر سکتے، کیا ان کے لیے بھی جہنم ہے؟ اللہ کہتا ہے الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، مگر وہ بے بس لوگ، وہ مجبور لوگ، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلۃ، جو طاقت نہیں رکھتے ہیں، تدبیر نہیں کر سکتے ہیں ہجرت کرنے کی، کوئی بندوبست نہیں کر سکتے ہیں، کوئی انتظام نہیں کر سکتے ہیں ہجرت کا، ولا یہتدون سبیلا، اور وہ راستہ بھی نہیں جانتے مدینے جایا کیسے جائے گا، ہیں مدینے چل دیا اور راہ سے واقف نہیں، لیکن راستہ تو پتہ ہونا چاہیے کم سے کم، راستہ بھی نہیں جانتے، سواری بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، اگر جائیں تو لوگ جانے بھی نہیں دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ مجبور ہیں، بے بس ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہ بھی نہیں ہوگا، ان کی پکڑ بھی نہیں ہوگی، ان کو جہنم میں ڈالا بھی نہیں جائے گا، مجبور ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کے چچا داد بھائی کہتے ہیں یہ جو قرآن نے کہا مگر مجبور بے بس لوگ گنہگار نہیں ہوں گے، ان مجبوروں بے بس لوگوں میں میں بھی تھا۔ کون؟ حضور کے چچا داد بھائی، کون؟ عبداللہ ابن عباس، اور میری ماں بھی تھی، حضرت ام فضل میری ماں بھی تھی اور میں بھی تھا، مجبور لوگوں میں۔ ان مجبور بے بس لوگوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام دعا فرماتے تھے، نماز میں دعا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھی آپ نے، پھر قبلہ رخ ہو کر دعا کی، اللہم انجح الولید ابن الولید وعیاش ابن ربیعہ وہشام ابن سعید ابن الہشام، تین نام لیے، اللہ ولید ابن ولید کو نجات عطا کر دے، اے اللہ ہشام سعید ابن ہشام کو نجات عطا فرما دے، اے اللہ عیاش ابن ربیعہ کو نجات عطا فرما دے۔ یہ تین لوگوں کو جو نام اللہ کے نبی نے لیے، یہ وہی لوگ تھے جو مکے میں بے بس تھے، دبے کچلے تھے، مجبور تھے، یہ ہجرت کر نہیں سکتے تھے۔ ان میں سے ایک ولید ابن ولید، یہ کون ہے؟ ولید ابن ولید کس سے نام ان کا ملتا جلتا؟ کون سے صحابی سے؟ خالد بن ولید سے۔ یہ خالد بن ولید کے سگے بھائی تھے، کیا نام تھا ان کا؟ ولید ابن الولید۔ یہ آئے، بدر میں جنگ ہوئی، اس جنگ میں یہ گرفتار ہو گئے۔ بدر میں جو لوگ گرفتار ہوئے تھے تو اللہ کے نبی نے صدیق اکبر کے مشورے پر عمل کیا تھا کہ ان کا فدیہ دے دیو اور لے جاؤ اپنا قیدی۔ تو حضرت خالد یہ بھی ایمان نہیں لائے تھے اس وقت، اور ان کے ایک اور بھائی ہشام ابن الولید، یہ دونوں آئے مدینے، کاہے کے لیے؟ اپنے بھائی کا فدیہ پیسہ دینے کے لیے، پیسہ لے لو میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ اب ان کے جو بھائی تھے ولید ابن الولید، وہ بھی مسلمان نہیں تھے اس وقت، وہ تو قیدی تھے۔ 4000 انہوں نے فدیہ دیا، اور خالد بن ولید اور ان کے بھائی اپنے بھائی کو مکے لے گئے۔ جب وہ مکے میں پہنچے تو انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ جب تک مکے مدینے میں تھے، قید تھے، گرفتار تھے، جب تک کلمہ نہیں پڑھا۔ جب بھائیوں نے وظیفہ دے دیا، پیسہ دے دیا، چھٹا کے لے گئے مکے، اب مکے جا کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو ان لوگوں نے کہا عجیب قسم کے آدمی ہو تمہیں، جب اسلام ہی قبول کرنا تھا تو وہی قبول کر لیتے،
یہاں آ کے قبول کیا، پیسہ بھی میرا گیا اور تم نے اسلام قبول کر لیا۔ تو کہنے مت لیے میں نے اسلام اس لیے قبول نہیں کیا، تم لوگ کہو گے قید ہونے کی وجہ سے ڈر گیا اور ڈر کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا، اس لیے میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ان لوگوں نے اپنے سگے بھائی کو قید کر دیا، جانے نہیں دیں گے اور نماز بھی نہیں پڑھنے دیں گے اور قرآن بھی نہیں پڑھنے دیں گے، پابندی۔ اللہ کے نبی ان کا نام لے کے دعا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے سعید بن الہشام، یہ کون ہے؟ یہ کس سے نام ملتا جلتا ہے ان کا؟ سعید بن الہشام، اللہ کے نبی نے ایک دعا مانگی تھی، بڑی مشہور دعا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام۔ کیا کہا تھا؟ اے اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما، یا عمر ابن ہشام کے ذریعے سے عزت عطا فرما۔ یہ دو آدمیوں کے لیے حضور نے دعا مانگی تھی، ایک تو حضرت عمر تھے، دوسرا کون تھا؟ کون تھا؟ ابو جہل۔ ابو جہل کا نام کیا ہے؟ عمر ابن ہشام۔ یہ جو دوسرے قیدی جن کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، یہ وہ تو خالد ابن ولید کے بھائی تھے، یہ ابو جہل کے بھائی تھے۔ کس کے بھائی؟ ابو جہل کے بھائی، ابو جہل کے بھائی تھے۔ یہ مسلمان ہو گئے مکے میں، لہذا ابو جہل اسلام کا سب سے بڑا دشمن، وہ کیسے گوارا کرتا؟ اس نے بڑی اذیتیں پہنچائیں اور کسی طریقے سے ان کو ہجرت بھی نہیں کرنے دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ نماز میں ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ تیسرا آدمی کون تھا؟ کیا نام بتایا تھا؟ بھول جانا۔ عیاش ابن ربیعہ۔ عیاش ابن ربیعہ کون ہے؟ کہ یہ بھی ابو جہل کے بھائی۔ کون ہے یہ؟ ابو جہل کے بھائی۔ یہ مسلمان ہو گئے اور شروع میں مسلمان ہو گئے۔ یہ ہجرت کر کے جب مدینے آ گئے یہ، تو ابو جہل اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اپنے بھائی سے کہنے لگا، عیاش ابن ربیعہ سے، واپس چلو، اور اماں بہت تڑپ رہی ہیں تمہارے لیے، ماں بہت بے چین ہے تمہارے لیے۔ انہوں نے قسم کھا لی ہے جب تک عیاش ابن ربیعہ نہیں آئیں گے اس وقت تک ہم سائے میں بیٹھیں گے نہیں، دھوپی میں بیٹھے رہیں گے، کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں۔ تو ان کو ترس آیا، میری ماں میری وجہ سے پریشان ہے، اور اس کے بعد تم آ جانا، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ عیاش ابن ربیعہ جب گئے ساتھ میں تو ان لوگوں نے ان کے ہاتھ باندھ دیے اور مکے میں لے جا کے قید کر دیا اور بہت ستایا، بڑی اذیتیں دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں باقاعدہ ان لوگوں کے لیے دعا فرماتے تھے۔ اللہ نے نبی کی دعا کو قبول کیا، نماز میں دعا تھی، دعا قنوت نازلہ، صحابہ آمین کہہ رہے ہیں، امام الانبیاء کی دعا ہے، قبول نہ ہوتی۔ یہ تینوں لوگ موقع پا کر کے اللہ نے ایسے راستے پیدا کیے کہ یہ لوگ موقع پا کر کے خود ہجرت کر کے مکے چھپ چھپا کر کے مکے مدینہ پہنچ گئے۔ اللہ انہی کا ذکر کر رہا ہے۔ اگر طاقت تھی اور پھر بھی ہجرت نہیں کی تو ٹھکانہ جہنم ہے۔ الا المستضعفین، مگر وہ لوگ جو کمزور و بے بس ہیں، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلا، جو کوئی تدبیر نہیں کر سکتے ہجرت کرنے کی، ولا یہتدون سبیلا، اور وہ راستہ بھی نہیں جانتے ہیں۔ اللہ کا فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، یہ ایسے لوگ ہیں امید ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا، اور جب اللہ کہے امید ہے تو اس کا مطلب یقیناً معاف کر دے، اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا، بخشنے والا، اس سے بڑا بخشنے والا کون؟ فرما ہجرت کرو، لیکن ہجرت کی اور راستے میں مر گئے تو کیا ہوگا؟ کہا ہجرت تم نے کی، تمہاری ہجرت پوری نہیں ہوئی، مگر نیت تو تم نے کی تھی ہجرت کی، قدم تو تم نے بڑھا دیے تھے، سچے تو تھے تم اپنے عقیدے میں، اپنی نیت میں،
اس لیے ہجرت کے ثواب سے تمہیں محروم نہیں رکھا جائے گا۔ اور اگر ہجرت کرو گے، ہجرت کرنے میں، ہجرت کہتے کسے؟ ہجرت کے معنی ہیں کسی چیز کو بیزار ہو کر چھوڑ دینا، اچھی نہیں لگ رہا ہٹاؤ۔ پھر لغت میں ہجرت کہتے ہیں وطن کو چھوڑ دینا۔ اسلام میں ہجرت کہتے ہیں دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام چلے جانا، ایسے ملک میں اور ایسے علاقے میں جہاں اسلام پر عمل کرنے کی اجازت نہیں، ہر چیز پہ پابندی، اور مسلمانوں میں ان دشمنوں سے لڑنے کی طاقت بھی نہیں، تو پھر ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پر اسلام پر کھل کر وہ عمل کر سکیں۔ یہ ہے ہجرت۔ یہ ہجرت آسان نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے، بڑا اونچا عمل ہے ہجرت کرنا۔ اس لیے کہ جب جماعت والے کہتے ہیں ہاں بھائی تقریر کرنے کے بعد تشکیل نام لکھاؤ، 3 دن کے لیے چلنا ہے، تو کتنے لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کتنے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، مگر اس کے بعد بھی نام لکھانے کی ہمت نہیں، اس لیے کہ 3 دن کے لیے لے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد یقین ہے کہ گھر پہ ہم 3 دن کے بعد آ جائیں گے، دکان بھی ہماری رہے گی، مکان بھی سلامت رہے گا، بیوی بچے بھی سلامت رہیں گے، اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی، پھر بھی 3 دن میں جانے کی ہمت۔ اور وہ ہجرت، اس میں تو وطن چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، قبیلہ چھوڑ دیا، اور آنے کو نہیں ملے گا، ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ عمل مشکل ہے آسان ہے؟ بہت مشکل، بڑی قربانی ہے، اور جب بڑی قربانی ہے تو اس کا ثواب بھی بہت ہے، اجر بھی بہت ہے، اس کی اہمیت بھی بہت ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رافضیوں کے وہاں، شیعوں کے وہاں ہجرت جیسے عمل کی کوئی فضیلت نہیں، ان کے وہاں فضیلت کی چیز ہی نہیں ہجرت کرنا۔ مگر قرآن کو اگر آپ پڑھیں گے اور حدیث کو آپ پڑھیں گے تو ہجرت والا عمل بہت اونچا عمل ہے، بہت اونچا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہجرت کی ترغیب دی، ہجرت کی فضیلت بیان کی، مہاجرین کے درجے بیان کیے، مقام و مرتبہ بیان کیا۔ اس حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ ہجرت کرنے والے صحابہ کا درجہ ان لوگوں سے جنہوں نے ہجرت نہیں کی کیا ہے؟ بڑا ہے۔ صحابہ 2 طرح کے ہیں، مہاجر اور انصار۔ مکے سے جو ہجرت کر گئے مہاجر، مدینے والوں نے مدد کی انصار۔ فرمایا مہاجرین کا درجہ انصار سے بڑا ہے، نمازیں ان کی بھی بہت، قربانیاں ان کی بھی بہت، معمولی قربانی ہے، سب کچھ لٹا دیا اپنے بھائیوں کے اوپر، آدھا تمہارا آدھا ہمارا، ہر چیز میں آدھا آدھا، بڑی قربانی ہے، بڑا درجہ ہے ان کا۔ مگر اس کے باوجود مہاجرین کی فضیلت انصار صحابہ سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ ہجرت کی ہے۔ اللہ کے نبی خود بھی مہاجر ہیں، صدیق اکبر مہاجر ہیں، فاروق اعظم مہاجر ہیں، عثمان غنی، علی مرتضی مہاجر ہیں، سب مہاجر ہیں۔ اور اللہ کو مہاجر اتنے پسند ہیں، اتنے پسند ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یہ ہیں تو دبے کچلے اور وطن سب چھوڑ چھاڑ کے میری خاطر آئے ہیں، مگر یہ ایسے ہیں کہ اگر ان کو حکومت اور اقتدار اگر مل جائے پھر بھی ان کے عمل میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا۔ حالانکہ دولت بڑے بڑوں کو بدل دیتی ہے، عہدے بڑے بڑوں کو بدل دیتے ہیں۔ ایک صاحب منسٹر بن گئے تو ان کے دوست نے سوچا چلو بھائی مبارکباد دیا ہے، ہمارا دوست منسٹر ہوا ہے، مگر وہاں عہدے کا اثر ان کے اوپر ہو چکا تھا۔ منسٹر جو بن گئے نا صبح ہی، یعنی ایک رات میں بدل گئے۔ جب دوست ان سے ملنے گئے تو کہنے آپ کون صاحب ہیں؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ اور وہ ان کے گہرے دوست، ہم پیالہ، ہم دشالہ، ہم نوالا، ساتھ اٹھنے والے، بیٹھنے والے، کھیلنے والے، مگر منسٹر ہوتے ہی بدل گئے۔ کہنے آپ کون صاحب ہیں؟ تو وہ بھی جل گئے،
پتہ یہ اتنی جلدی کہہ رہا ہے کہ آپ کون صاحب ہیں؟ کہنے ہم پرسہ دینے آئے ہیں تمہارے وہاں. کہنے پرسہ؟ ہمارے وہاں کون مر گیا؟ کہنے ہم نے سنا آپ اندھے ہو گئے، آپ کو دکھ نہیں رہا ہم کون؟ ہاں حمیدیں پوچھ رہے ہیں. نمرود جو تھا اس نے خدائی کا دعویٰ کیا. نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے اس نے بحث و مباحثہ کیا، میں خدا ہوں. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ کیوں اس نے یہ سب کیا؟ خدائی کا دعویٰ کیوں کیا؟ اس کا دماغ کیوں خراب ہوا؟ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے مباحثہ کیوں کیا؟ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے اسے حکومت دے دی تھی. کیا دے دیا تھا؟ حکومت دے دی تھی. حکومت کا نشہ بڑا خراب ہے. کل تو معافی مانگ رہے تھے روتے ہوئے، آج حکومت کا نشہ، حکومت کا راج نصیب ہو تو پھر دیکھیے آپ، زبان بدلی، کردار بدلا، عمل بدلا، آپے میں نہیں ہے. طاقت کا نشہ ہوتا بڑا خراب. تو اور تھوڑی بہت حکومت نہیں دی تھی خدا نے. نمرود کو حکومت کتنی دی تھی پتہ؟ پوری دنیا پہ حکومت. 4 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ نے پوری دنیا پہ حکومت دی، صرف 4. ان میں سے 2 ایمان والے، 2 غیر ایمان والے. جو غیر ایمان والے ہیں ان میں سے ایک نام کس کا ہے؟ ایک نام کس کا ہے؟ ارے ابھی تو بتایا، نمرود. امرود نہیں، نمرود. اور دوسرا نام ہے بخت نصر بادشاہ. بخت نصر. یہ 2 ہوئے غیر ایمان والے، اور 2 ہیں ایمان والے. جو 2 ایمان والے ہیں ان میں سے ایک تو پیغمبر ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام. پورے عالم پر، انسانوں پر، جنوں پر، چرند پر، پرند پر، درندوں پر، پرندوں پر، کیڑے مکوڑوں پر چیٹی کی آواز بھی سن لیتے ہیں اور بات بھی کر رہے ہیں سلیمان علیہ السلام. اور دوسرے حضرت ذوالقرنین جن کا ذکر سورہ کہف کے اندر ہے. پوری دنیا کو انہوں نے فتح کیا، وہاں تک فتح کیا جہاں سورج غروب ہوتا ہے، وہاں گئے جہاں سورج نکلتا ہے، وہاں گئے جہاں یاجوج ماجوج رہتے ہیں، وہاں دیوار انہوں نے کھڑی کی سد سکندری، تاکہ یاجوج ماجوج انسانوں کی آبادی میں فساد پیدا نہ کریں. قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نمرود نے یہ خدائی کا دعویٰ کیوں کیا؟ اذ حاج ابراہیم فی ربہ، اس نے ابراہیم علیہ السلام سے بحث و مباحثہ کیا رب کے بارے میں. کیوں کیا؟ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے اسے کیا دے دیا تھا؟ حکومت دے دی تھی. حکومت کا نشہ اتنا خراب تھا. دوسرا وہ شخص جس کو حکومت دی اس کا دماغ خراب ہوا، اس نے 70,000 بچوں کو ذبح کرا دیا. 70,000 بچوں کو ذبح کرا دیا. انبیاء کی اولاد کو اس نے غلام بنا لیا. اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی. اس نے باقاعدہ انبیاء کی اولاد میں یعنی عورتوں کو زندہ رکھا، بچوں کو قتل کرا دیا. کیا نام ہے اس کا؟ خدائی کا دعویٰ اس نے بھی کیا. انا ربکم الاعلیٰ اس نے کہا. اس کا یہ دماغ کیوں خراب ہو گیا تھا؟ بولو. حکومت کی وجہ سے. حکومت کا نشہ تھا. اس نے کہا الیس لی ملک مصر، کہ مصر کی حکومت میرے پاس نہیں ہے، موسیٰ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے یہ دنیا کے لوگ ہیں، چند ٹکڑے ان کو دے دیے ہم نے حکومت کے. حقیقی حکومت کرنے والا کون ہے؟ حکومت دینے والا تو اللہ ہے، بادشاہ ہے. حقیقی بادشاہ تو اللہ ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، عالی شان ہے وہ خدا جس کے قبضے میں حکومت ہے. حکومت تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہے. کہ یہ حکومت یہ کسی کی ذاتی نہیں ہے، خدا کی دی ہوئی ہے. یہ کرایہ دار ہیں. ذاتی مکان، ذاتی مکان نہیں، کرایہ دار ہے، جب چاہے خالی کر دیا جائے. اللہ کی دی ہوئی ہے. اور اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. جب دی ہوئی ہے تو دینے والا جب چاہے دے اور جب چاہے چھین لے. اور دنیا نے اس کے منظر بارہا دیکھے، بہت مرتبہ دیکھے ہیں. اللہ فرماتا دنیا کے لوگ پیسے سے بدل جاتے ہیں،
عہدے سے بدل جاتے ہیں، حکومت سے بدل جاتے ہیں، مگر یہ جو مہاجر صحابہ ہیں نا، خالی صدیق اکبر کی بات نہیں ہے، فاروق اعظم کی بات نہیں ہے، پورے کے پورے مہاجرین، مکے سے ہجرت کرنے والے صحابہ، اللہ ان سب کے بارے میں قرآن میں ضمانت لے رہا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اگر ہم ان کو حکومت دیں گے اور اقتدار دیں گے تو ان کے اندر ذرہ برابر کوئی فرق نہیں آئے گا، یہ نماز ویسے ہی پڑھیں گے، یہ روزہ ویسے رکھیں گے، یہ زکوٰۃ دیں گے، امر بالمعروف کریں گے، نہی عن المنکر کریں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں جہاں رہتے تھے ان کے دو مکان تھے، ایک مکان تو ان کا کہاں پہ تھا پتہ ہے؟ کسی کے مکان کا پتہ نہیں ہے مدینے میں، صدیق اکبر کے مکان کا پتہ آج بھی ہے، آج بھی ہے۔ مسجد نبوی میں جا کے دیکھو تو پتہ چلے گا صدیق اکبر کا گھر کہاں پہ تھا، وہاں لکھا ہوا باب صدیق، لکھا خادی خوخت ابی بکر صدیق، یہ صدیق اکبر کا دروازہ ہے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پہلی صف میں، اور ادھر بائیں سائڈ میں صدیق اکبر کا گھر آمنے سامنے۔ دوسرا گھر صدیق اکبر کا کہاں تھا؟ مدینہ طیبہ کی آبادی سے دور دیہات میں، مقام صنع، وہاں صدیق اکبر کا مکان تھا۔ جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تو وہاں جو ان کی بیوی رہتی تھی انہی کے پاس حضور سے اجازت لے کے گئے ہوئے تھے اسی مکان میں۔ صدیق اکبر جب خلیفہ ہو گئے تو ایک لڑکی نے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ پہلے جو ہے وہ آپ ہماری بکریوں کا دودھ دیتے تھے، گھر پہ کوئی دودھ دونے والا نہیں، پانی بھر دیتے تھے، ہمارے گھر پہ کوئی پانی بھرنے والا نہیں، اب تو بن گئے آپ خلیفہ، اب ہمارے وہاں بکریوں کا دودھ کیسے دوئے، کون دوئے گا؟ کہنے خلیفہ ہو جانے سے کیا ہوتا ہے، ابو بکر پہلے بھی تھا اور ابو بکر اب بھی ہوں، خلیفہ ہو جانے کے باوجود تمہارے گھر کا پانی بھی بھروں گا اور بکریوں کا دودھ بھی دوں گا۔ اور جب تک وہاں تک رہے اس مکان میں صدیق اکبر یہ کام کرتے رہے۔ تو ہجرت کے بڑے فضائل ہیں، ہجرت کا عمل بڑا اونچا ہے۔ سب سے پہلے ہجرت کس نے کی؟ اللہ نے قرآن میں بڑے وعدے کیے ہجرت پہ، کیا کہا؟ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنوفینہم فی الدنیا حسنہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ جنہوں نے اللہ کے واسطے ہجرت کی ہے ظلم کے بعد، اللہ کہتا ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے، بہترین ٹھکانہ۔ ہجرت کرنے سے پہلے آدمی یہی سوچتا ہے جا تو رہے، چھوڑ کے بنا بنایا گھر اور مکان اور دکان، جمع ہوا کاروبار، مگر جائیں کہاں، رہیں گے کہاں، گھر کہاں، مکان کہاں؟ اللہ کہتا ہے ہمارے راستے میں جنہوں نے ہجرت کی لنوفینہم فی الدنیا حسنہ، ان کو ہم بہترین ٹھکانہ دیں گے، جہاں رہتے تھے اس سے اچھا دیں گے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت میں جو دیں گے وہ تو بہت بڑا ہے، دنیا ہی میں دیں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے اللہ نے یہ وعدہ پورا کیا۔ سب سے پہلے ہجرت کس نے کی؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام کہاں کے رہنے والے تھے؟ بھول گئے، بتا چکے ہیں ہم، عراق کے رہنے والے تھے۔ وہاں سے ماں باپ نے کہا نکل جاؤ یہاں سے، توحید کی دعوت دے رہو، چلو یہاں سے چھوڑو۔ تو وہاں سے انہوں نے ہجرت کی، اور ہجرت کر کے کہاں پہنچے؟ ملک شام۔ ملک شام کیا ہے؟ مصر سے، یہ عراق سے بہت اچھا ہے۔ الذی بارکنا فیہا، جہاں ہم نے برکتیں رکھی ہیں وہ ملک شام ہے۔ مسجد اقصی جہاں ہے ملک شام ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے جس کو ارض مبارک کہا وہ ملک شام ہے۔ دیکھا ہجرت کرنے کے نتیجے میں اللہ نے جو ان کو ٹھکانہ دیا وہ کیسا دیا؟ خالی گھر نہیں اچھا دیا، رزق بھی وہ ملے گا اچھا، مکان بھی ملے گا اچھا،
عزت اور آبرو بھی ملے گی۔ ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو کیا وہ ملک بھی اچھا، رہنے سہنے کا گھر اچھا، کھانے پینے کی چیزیں اچھے، ملک شام پوری دنیا میں مشہور ہے، خوشحالی میں، سرسبزی اور شادابی میں، فروٹ میں، دنیا کی نعمتوں میں ملک شام مشہور ہے۔ پھر کس نے ہجرت کی؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی تھی بنی اسرائیل کے ساتھ۔ کہاں سے کی تھی؟ یہ دیکھیں سب قابل لوگ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ۔ کہاں سے کی تھی؟ اب یہ سب کنفیوز ہے کہ پتہ نہیں، انہوں نے بتایا مصر، ہو سکتا غلط ہو۔ کہاں سے کی تھی ہجرت؟ ارے فرعون ان پر ظلم کہاں کر رہا تھا؟ کہاں کا بادشاہ تھا؟ الیس لی ملک مصر، کیا میرے پر مصر کی حکومت نہیں ہے؟ مصر سے۔ اور کہاں گئے؟ ملک شام، وہی ملک شام، ارض مقدس۔ اللہ نے ملک شام بھی دیا اور فرعون کو برباد کر کے ملک مصر بھی عطا کر دیا۔ کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں۔ اللہ کے پیغمبر اور آپ کے صحابہ نے ہجرت کی، کہاں سے کی؟ ارے دو ہجرتیں کی صحابہ نے، ایک مکے سے حبش۔ جب حبش گئے تو بادشاہ نے ان کا استقبال کیا تھا، نجاشی بادشاہ نے اپنے وہاں عزت سے ٹھہرایا۔ اور جب وہاں مکے سے ہجرت کی مدینے گئے تو مدینہ دنیا کے تمام شہروں میں سب سے اعلیٰ درجے کا اگر کوئی شہر ہے تو مدینہ ہے۔ کیسا مدینہ ہے؟ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات اے مولا تیری رحمت برستی ہے۔ کیسا ہے مدینہ؟ دنیا میں اگر جنت ہے، پوری دنیا میں کہیں اگر جنت ہے تو مدینے میں ہے۔ اگر فردوس بر روئے زمین است ہمین استو ہمین استو ہمین است، اگر دنیا میں کہیں فردوس ہے تو یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے۔ سب سے مہنگی زمین پوری دنیا میں کہاں کی ہے؟ مدینہ طیبہ کی ہے۔ سب سے اچھی آب و ہوا کہاں کی ہے؟ مدینہ طیبہ کی ہے۔ وہاں کے خاک میں شفا، وہاں کے ذرات میں شفا، وہاں کی پھلوں میں شفا، وہاں کے گرد و غبار میں شفا۔ مدینے میں اللہ کے نبی جب واپس آتے تھے سفر سے، اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تو اپنی چادر حضور اتار دیتے، گردہ اڑ رہی ہے۔ بعض صحابہ چھپانے کی کوشش کرتے، آپ کہتے مت کرو، یہ تابہ آ گیا، طیبہ آ گیا، مدینہ آ گیا، یہاں کے غبار میں اللہ نے شفا رکھی۔ اور واقعہ یہ ہے، یہاں سے جو لوگ پہلے عمرہ کرنے جاتے تھے، دبلے پتلے بالکل، اگر ایک گھنٹہ پڑے تو لڑک جائے، اور وہاں اس کے بعد مدینے سے جو آئے وہ صاحب پہچانے نہیں جا رہے ہیں۔ مدینے نے کتنے لوگوں کو بدل دیا۔ مدینہ طیبہ صرف جنت نہیں ہے، بلکہ وہاں تو ایسا مقام ہے جنت بھی جس کو سلامی دیتی ہے، ہر ایک لمحہ عقیدت سلام کرتی ہے، اور نبی کے روضے کو جنت سلام کرتی ہے۔ مکان بھی اچھا دیا مہاجرین کو اللہ تعالیٰ نے، مدینہ دیا۔ اور کیا دیا؟ مدینے میں جانے کے بعد صحابہ کو اللہ نے دولت بھی خوب دی۔ کیا دیا؟ دولت بھی خوب دی۔ ہم تو سنتے ہیں صحابہ کے واقعات، حضرت عمر کے 17 پیوند تھے۔ ہم تو سنتے ہیں اللہ کے نبی کے گھر پہ 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، نہیں سنتے ہو؟ ہم تو سنتے ہیں کہ وہاں 2 مہینے تک جو ہے وہ خالی کھجور اور پانی پہ اکتفا کرتے تھے آپ۔ تو آپ تو کہہ رہے اللہ کا وعدہ ہے جب کوئی ہجرت کرتا ہے تو اللہ ٹھکانہ بھی اچھا دیتا ہے، رزق بھی اچھا دیتا ہے۔ تو صحابہ کی زندگی ایسی تھی کہ صحابہ کو اللہ نے وعدہ پورا کیا۔ شروع میں ان کو زحمتیں ہوئیں، لیکن بعد میں اللہ نے ان سے وعدہ پورا کیا۔ مگر ان لوگوں نے جو کیا، غریبی جو ان کے اندر تھی، وہ غریبی خدا کی دی ہوئی نہیں تھی، وہ غریبی انہوں نے خود سے بولو اختیار کی تھی۔ اللہ کے نبی فقیر نہیں تھے،
اللہ کے نبی فقیر نہیں تھے، آپ تو اتنے بڑے دولت مند تھے، دنیا میں کوئی اتنا بڑا دولت مند نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھ سے کہہ دیا ہے اگر میں چاہوں تو صفا پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے اور میں جہاں جاؤں میرے ساتھ یہ سونے کا پہاڑ چلے۔ پہاڑ میں کتنا سونا ہوتا ہے؟ 1 کلو ہوتا ہوگا ہر وقت، مگر میں چاہتا ہوں ایک دن میرا پیٹ بھرے اور ایک دن میں بھوکا رہوں، صبر کروں، اور ایک دن میرا پیٹ بھرے میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کیسے آپ غریب آدمی تھے کہ دنیا میں کسی کے پاس کبھی جائیے آپ اور اس سے کہیے ہمیں کچھ چاہیے ہمیں دے دیجیے، آپ وہ آدمی کہے گا ٹھیک ہے لو۔ جب تک آپ نے کچھ مانگا نہیں، جب تک خیریت ہے، جس سے تعلقات آپ کے ہیں، اگر آپ نے جب تک اس سے کچھ مانگا نہیں جب تک آپ اچھے ہیں، اگر آپ نے مانگ لیا تعلقات بگڑ جائیں گے، تو یہ دوبارہ پھر مانگے گا بھی۔ اللہ کے نبی کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے دنیا والوں نے مانگا، صبح مانگا اور شام مانگا، اپنوں مانگا، غیروں نے مانگا۔ اللہ کے نبی نے کسی سائل کے جواب میں کبھی یہ نہیں کہا نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، حضور نے کہا ہی نہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا، ایک بچہ، اس نے کہا کہ میری والدہ نے کہا ہے کہ آپ اپنی چادر دے دیجئے۔ اب حضور کی چادر تو حضور کی چادر کیوں مانگی ہوگی کہ اپنا کفن بنا لیں گے، اس سے مبارک چادر کہاں ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا اپنی والدہ سے جا کے کہہ دو میرے پاس اس وقت کوئی دوسری چادر نہیں ہے۔ تھوڑی دیر میں بچہ آیا، اس نے کہا میری ماں کہہ رہی جو آپ پہنے اوڑھے ہوئے ہیں یہی دے دیجئے۔ آپ نے ہزاروں سلام ہو حضور پاک علیہ السلام پر، آپ نے وہی چادر اتار کر کے دے دی۔ اب نماز کا ٹائم ہو گیا، اب حضور نماز پڑھانے جانا ہے مگر چادر تو ہے ہی نہیں جسم پہ۔ اللہ نے قرآن نازل کیا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کے مت رکھو، کبھی کسی کو کچھ دیتے ہی نہیں۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور دونوں ہاتھوں کو بالکل کھول بھی نہ دو، کچھ بھی نہ رہے، یہاں تک کہ زحمت آپ کو ہو جائے اور آپ کو نماز کے لیے کرتے کا انتظار کرنا پڑے۔ نبی کو روکنا پڑا ہے۔ تو صحابہ کے وہاں جو غریبی تھی یہ کیوں تھی؟ ہجرت کے بعد اللہ نے ان کو مالدار بنا دیا تھا، مگر وہ مجبوری میں غریب نہیں تھے بلکہ انہوں نے غریبی خود سے اختیار کی تھی۔ یہ 17 پیوندہ حضرت عمر کے کرتے میں لگے ہوئے تھے، یہ کیسے تھا؟ یہ اختیاری چیز تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ ہیں، ان کا نام ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہ۔ حضور کی 2 بیویوں کا نام زینب ہے۔ کئی بیویوں کا نام؟ 2۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام بھی زینب ہے۔ ایسا کہیں ہوتا ہے اماں کا نام بھی ہو بیٹی کا نام بھی ہو؟ حضور کے وہاں 2 بیویوں کا نام زینب، ایک بیٹی کا نام زینب۔ ان کو کہا جاتا ام المساکین۔ کس کو؟ حضرت زینب کو۔ ام المساکین کے معنی کیا ہیں؟ مسکینوں کی ماں، غریبوں کی ماں۔ کیوں؟ ان کو جو بھی وظیفہ ملتا تھا خلفاء کی طرف سے اور جو کچھ ان کے بعد دولت آتی تھی وہ سب غریبوں میں بانٹ دیتی تھی، اور خود کیسے کثر پرسری کے ساتھ، کثر نفسی کے ساتھ، فقط حالی کے ساتھ زندگی گزارتی تھی۔ تو تمام صحابہ کے درمیان میں یہ چیز جو پائی جاتی تھی کیا ہے؟ اختیاری تھی، مجبوری کی نہیں تھی۔ اللہ نے کتنا صحابہ کو نوازا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھ لیے، ابو ہریرہ تو جانتے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بن گئے گورنر۔ کیا بن گئے؟ گورنر۔ اور گورنر کا عہدہ معمولی ہوتا ہے؟ بہت بڑا عہدہ، گورنر ہے ابو ہریرہ۔ اور ابو ہریرہ ایک دن اپنے آپ سے کہنے لگے، مخاطب کر کے کہنے ابو ہریرہ یاد ہے تمہیں وہ دن جب تم مکے میں رہتے تھے تو ایک فلاں خاندان کے قبیلے کے غلام تھے اور تمہیں کیا ملتا تھا؟ خالی پیٹ بھر کے روٹی۔ تمہاری تنخواہ کتنی تھی؟ بولو۔ خالی پیٹ بھر کے کھانا ملے اور کچھ نہیں۔
اور ابو ہریرہ تمہارا کام کیا تھا؟ جب قبیلے لوگ سفر میں چلیں اور اونٹ پر سوار ہو تو ان کے ساتھ پیدل دوڑو. پیدل دوڑتے تھے تم. اور جہاں پہ قافلہ رک جاتا تھا وہاں پہ لکڑیاں جمع کرنا اور کھانا پکانا یہ تمہارا کام تھا. اور آج اللہ نے تمہیں گورنر بنایا ہے, تمہارے اوپر اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے. دیکھو اسلام نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے اگر ہجرت کرو گے تو ہم تمہیں کیا دیں گے؟ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا, دنیا میں بہترین ٹھکانہ دیں گے, مکان دیں گے, غذا دیں گے, عہدہ اور منصب دیں گے. اللہ نے وعدے پورے کر لیے. تو اللہ تعالیٰ کے وہاں ہجرت کا بڑا اونچا مقام ہے. اللہ فرماتا ہے اور اگر کسی آدمی نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کی, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جو ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں, اللہ کی رضا کے لیے اگر ہجرت کرے گا تب تو یہ ملے گا. اور اگر نیت میں کھوٹ ہوگا تو پھر جو نیت ہوگی وہی ملے گا. بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات, اعمال کا مدار نیت پر ہے. ومن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى ما الى اللہ ورسولہ, جس نے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہجرت کی اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا. جس نے ہجرت کی کسی عورت کی خاطر, وہاں وہ عورت رہتی اور ہمیں اس سے نکاح کرنا ہے, چلو ہجرت کریں. یہ دنیا حاصل کرنے کے لیے وہاں کاروبار اچھا ہے تو اس کو وہی ملے گا جو اس نے ہجرت کی. اللہ کہتا ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور جو ہجرت کرے گا اللہ تعالیٰ کے راستے میں, يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا, وہ زمین کے اندر بہت جگہ اسے ملے گی, رہنے کی پریشانی نہیں ہے اور بڑی گنجائش ملے گی, وسعت ملے گی. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ, ایک آدمی ہجرت کے ارادے سے نکلا, ان کا نام تھا خالد ابن حزام. خالد ابن حزام ابھی راستے میں تھے کہ سانپ نے کاٹ لیا اور انتقال ہو گیا. اللہ نے تسلی کے لیے قرآن کی آیت نازل کی. نکلے کیسے تھے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. منزل پر نہیں پہنچے, اس سے کیا ہوتا ہے؟ نیت تو تھی ہجرت کی. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ, جو آدمی نکلا اپنے گھر سے ہجرت کرنے کے لیے اللہ اس کے رسول کے لیے, ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ, پھر اسے موت آ گئی راستے میں, فقد وقع اجرہ علی اللہ, تو اس کا اجر ثابت ہو گیا اللہ کے ذمے. اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے اس کو اللہ پورا اجر عطا فرمائے گا. کسی آدمی نے حج کے ارادے سے سفر کیا اور مر گیا تو حج کا ثواب لکھا جائے گا. عمرے کے ارادے سے سفر کیا اور راستے میں موت آ گئی, عمرے کا ثواب مسلسل اسے ملتا رہے گا. جس نے ہجرت کے ارادے سے سفر کیا اور راستے میں موت ہو گئی, ہجرت کا ثواب ملتا رہے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور ہجرت کا عمل ایسا ہے, اتنا مبارک ہے. حدیث میں آتا الہجرت یہدم ما کان قبل, الہجرت تہدم ما کان قبل, ہجرت سے پہلے جو گناہ ہو چکے ہیں وہ ہجرت کی وجہ سے اللہ ان سب کو مٹا دیتا ہے. اسلام سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے, ہجرت تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے. اور اللہ رحیم بھی ہے, معاف بھی کر دے گا, اور رحم والا ایسا ہے کہ ثواب بھی بے انتہا, دنیا میں بھی بدلہ عطا فرمایا اور آخرت میں بھی جو ہجرت کا ثواب ہوگا وہ تو بہت بڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محمد راشد کی بہن کا انتقال ہو گیا. جو آپ نے دعا کی تھی اس سے پہلے ان کا وقت مقررہ آ گیا. اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے. شامو میاں جی کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ میاں جی مرحوم کی مغفرت فرمائے. عبداللہ کی 5 سال کی بچی تھی, اس کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس کو ماں باپ کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنائے اور میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ان کو اس کی شفاعت نصیب فرمائے. جب بچی کا یا بچے کا انتقال ہوتا ہے بچپن میں, نابالغی کے زمانے میں, تو جنازے میں کیا دعا پڑھی جاتی؟
پتہ ہے، اللہم اجعلہ لنا فرطا، اے اللہ اس کو ہمارے لیے آگے جانے والا، آگے جا کر انتظام کرنے والا بنا دیے۔ وَاجْعَلْهُ لِي أَجْرًا وَذُخْرًا، میرے لیے ذخیر آخرت اس کو بنا دیجئے۔ وَاجْعَلْهُ لِي شَافِعًا وَمُشَفَّعًا، اور میرے لیے قیامت کے دن سفارش کرنے والا، اور ایسا سفارش کرنے والا جس کی سفارش قبول بھی ہو جائے، وہ بنا دیجئے۔ حدیث میں آتا ہے بچہ ہے چھوٹا سا اور مر گیا، بڑا غم ہوتا ہے، بڑا غم ہوتا ہے، مگر اللہ جو کرتا ہے اس میں حکمت ہے، اللہ کے فیصلے۔ قیامت کے دن ایسے بچے جگ لیے ہوئے ہوں گے اور میدان محشر میں ٹہل رہے ہوں گے، اور سارے میدان محشر والوں کو پیاس لگے گی، اور کہیں بھائی پانی دے دو، کہلے تمہارے لیے نہیں، ہم اپنے اماں ابا کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ میدان محشر میں اپنے ماں باپ کو ڈھونڈ کے پانی پلائیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے اللہ میرے ماں باپ کو جنت میں داخل کر دیجئے۔ اللہ کہے گا ان کے عمل اچھے نہیں ہیں، تو بچہ کیا کہے گا؟ لپٹ جائے گا، بضد ہو جائے گا، اڑ جائے گا، اے اللہ یا تو پھر مجھے بھی جہنم میں بھیج دیے، ورنہ میرے ماں باپ کو جنت۔ اللہ کہے گا اے ضدی بچے لے جا اپنے ماں باپ کو جنت میں۔ اللہ ذخیر آخرت بنائے۔ محمد جمیل کی بہنوئی کی طبیعت خراب ہے، محمد رضوان کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، محمد نسیم کی طبیعت خراب ہے، اور صاحب عالم ان کا تو انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت، اور ان کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، اور اس کے علاوہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے پرچے آ گئے ہیں، اور بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جنہوں نے پرچے نہیں دیے مگر گھر کے گھر بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور اس وقت جو بخار ہے ڈینگو بخار، اس کا قہر جاری ہے، اسپتال بھرے ہوئے ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کے حال پر رحم فرمائے، اور تمام کے تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ رمضان الحق صاحب بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ حاجی جمیل اور حافظ جمیل بیمار ہیں، ان کی اہلیہ بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ یہ کسی کی مدد کی جا سکتی ہے؟ کیا لکھا ہوا بھائی؟ جی ہاں، اگر غریب آدمی ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، تو بینک کا جو انٹرسٹ ہے اس کے ذریعے سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے، پیسہ بھی دیا جا سکتا ہے، دوائیں دلوائی جا سکتی ہیں، راشن بھی دلوایا جا سکتا ہے۔ جی اور کیا کہا آپ نے؟ ہاؤس ٹیکس نہیں جمع کر سکتے، نہ واٹر ٹیکس نہ ہاؤس ٹیکس، اس لیے کہ یہ سب اپنے فائدے کی چیزیں ہیں۔ اپنے فائدے کی چیزوں میں بینک کے سود کو استعمال کرنا یا کسی بھی سود کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، حرمین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا بھر کی مسجدوں کی مدرسوں کی حفاظت فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان ہے، غیب سے اللہ ان کی مدد فرما، ظالموں کے ظلم سے اللہ پوری امت کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کا ہم پر حق ہے، وہ امید رکھتے ہیں، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔